بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کا بانی کون ہے؟ دعوت اسلامی کو بنانے کے لیے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ کیا دعوت اسلامی کو صرف مولانا الیاس عطار قادری صاحب نے بنایا تھا؟ کیا دعوت اسلامی کو اتنے بڑے عروج پر پہنچانے کے لیے صرف مولانا الیاس عطار قادری صاحب کا ہاتھ ہے یا پھر کسی اور کا بھی اس میں ہاتھ ہے؟ تو یاد رکھ لیں، دعوت اسلامی کو بنانے میں ان علماء اہل سنت کا ہاتھ ہے جن کو تقریباً 90% خود دعوت اسلامی میں موجود لوگوں کو بھی علم نہیں ہے۔ اس لیے مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اکثر مبلغین دعوت اسلامی جب بھی اپنا بیان شروع کرتے ہیں تو بیان کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظ اللہ العالی، آپ کا تو نام لیتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ان کی زبان پر ان علماء کرام کا نام نہیں سنا جن کی کاوشوں سے آج دعوت اسلامی اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے میں مبلغین دعوت اسلامی سے گزارش کروں گا کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان محسنین کو جنہوں نے محنت کر کے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، ان علماء کرام کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جب دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو سب سے پہلا اجلاس جو منعقد کیا گیا تھا وہ اجلاس دارالعلوم امجدیہ کراچی میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں علامہ ارشد القادری نے اپنے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو صرف تبلیغی مشن کو جاری رکھے۔ اور اس تقریب میں علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی، علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر سید ظہیر احمد زیدی، دارالعلوم امجدیہ کے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری اور محتمم علامہ محمد حسن حقانی نے بھی خطاب کیا تھا۔ اس تقریب میں مفتی ظفر علی نعمانی، مفتی محمد وقار الدین، علامہ قاری مصلح الدین صدیقی، قاری رضا المصطفیٰ اعظمی، پروفیسر شاہ فرید الحق سندھ کے وزیر اطلاعات سید احد یوسف اور مولانا سید شاہ تراب الحق قادری، مفتی محبوب رضا بریلوی، پیر مخدوم نیک محمد، ڈاکٹر اشرف شیخ، سید محمد حسن قادری، مولانا ابرار احمد رحمانی، مفتی شجاعت علی قادری، مولانا جمیل احمد نعیمی، حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء کرام اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ اور دوسرا اجلاس ہوا تھا 23 اگست سن 1981 کو بزم غلامان رسول بزنس روڈ کی جانب سے ورلڈ اسلامک مشن کے صدر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ کو کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں استقبالیہ دیا گیا تھا، جس سے علامہ نورانی رحمہ اللہ سمیت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ، شبیر احمد اظہری اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ لادینیت کے خاتمے کے لیے ایک جامع تبلیغی کاوشوں کی ضرورت ہے، اور انہی دنوں علامہ ارشد القادری نے دارالعلوم امجدیہ کے ایک کمرے میں کئی روز قیام کر کے دعوت اسلامی کا لائحہ عمل تیار کیا۔ یہ بات ڈاکٹر محمد مسعود احمد لکھتے ہیں کہ دارالعلوم امجدیہ کراچی میں ان کی علامہ ارشد القادری سے پہلی بار شرف نیاز حاصل ہوا جبکہ وہ اہل سنت کے لیے ایک تبلیغی جماعت کا لائحہ عمل تیار فرما رہے تھے۔ اسی طرح پھر ایک اور اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ اجلاس منعقد ہوا 2 ستمبر سن 1981 کو ورلڈ اسلامک مشن کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ کی قیام گاہ
صدر کراچی میں ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے کی۔ اجلاس کی خبر مع تصویر کراچی کے مختلف اخبارات اور جرائد میں شائع ہوئی تھی۔ اس اجلاس میں بھی علماء اہل سنت کے کثیر تعداد میں ممتاز شخصیات نے شرکت فرمائی تھی۔ چنانچہ مولانا شاہ احمد نورانی کے گھر میں منعقد ہونے والے مذکورہ اجلاس کو دعوت اسلامی کا تاسیسی اجلاس قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ارشد القادری نے علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کے تذکرے میں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی بار حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کے دولت کدے پر اس تاریخی اجتماع میں ان کی علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جس میں دعوت اسلامی کے نام سے اہل سنت کی ایک تبلیغی اور اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تحریر سے معلوم ہو گیا کہ دعوت اسلامی کی بنیاد قائد اہل سنت امام اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے گھر میں بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور آگے علامہ ارشد القادری تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو اجلاس منعقد کیا گیا تھا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے گھر میں، اسی اجلاس میں مولانا رجب علی نعیمی مولانا محمد الیاس قادری کو لائے تھے اور قائد انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے دعوت اسلامی کا نام تجویز کیا تھا۔ اور اسی طرح دعوت اسلامی کا جو منصوبہ تھا، سب سے پہلے علامہ ارشد القادری صاحب نے ایک عالمی تبلیغ تحریک دعوت اسلامی کا مکمل منصوبہ پیش کیا تھا، اور اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی انہوں نے پیش کی تھی۔ یہ جو آج دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی کے نام سے بات مشہور ہے، جو بھائی جس کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بھائی، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ نام کس نے کہا تھا۔ اس کے بعد علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ نے کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ یہ فقیر دعوت اسلامی کا تبلیغی نصاب تیار کرے گا۔ پھر علامہ اظہری نے اس کی تائید کی اور عوام اہل سنت سے اس تبلیغی پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے کی اپیل کی، اور آخر میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کو میری پوری تائید اور حمایت حاصل رہے گی، لیکن بظاہر میں اس سے دور رہوں گا، کیونکہ حضرت کا تعلق سیاست کے ساتھ تھا اور انہوں نے دعوت اسلامی کو سیاست سے دور رکھا تھا۔ اور آج بھی دعوت اسلامی والے جو کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی تحریک ہے، اس کو بھی علماء اہل سنت نے کہا تھا کہ یہ غیر سیاسی تحریک ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا سرپرست مفتی وقار الدین کو اور نگران مولانا محمد الیاس عطار قادری کو مقرر کیا گیا۔ نگران کے لیے مولانا محمد الیاس قادری کا نام مفتی وقار الدین کا ہی تجویز کردہ تھا۔ اس ضمن میں مولانا محمد الیاس قادری بیان کرتے ہیں کہ جب علامہ ارشد القادری نے مجھے امارت سونپنی چاہی تو میں نے عرض کیا میں اس قابل نہیں ہوں، تو جواب میں علامہ ارشد القادری نے فرمایا کہ ہمیں قابل آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مضمون دعوت اسلامی کا بانی کون مولانا محمد الیاس قادری، ماہنامہ جہان رضا لاہور۔ اس وقت مولانا محمد الیاس قادری نور مسجد کاغذی بازار اولڈ ٹاؤن کراچی کے خطیب اور ایک تنظیم انجمن اشاعت اسلام سے وابستہ تھے۔ دعوت اسلامی کا امیر منتخب ہونے کے بعد ابتدا میں مولانا محمد الیاس قادری نے علامہ ارشد القادری کے ساتھ رابطہ رکھا اور انہیں تحریری طور پر دعوت اسلامی کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کے لیے علامہ ارشد القادری نے لاہور میں بھی علماء کرام کا اجتماع کیا، جس میں پیر زادہ اقبال احمد فاروقی کو دعوت اسلامی پنجاب کا امیر منتخب کیا گیا تھا، تاہم وہ اس امارت کے فرائض سر انجام نہ دے سکے۔ تو یاد رکھ لیں علماء مشائخ اور عوام الناس نے دعوت اسلامی کو وقت کی اہم ضرورت خیال کیا
اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے مساجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع منعقد کرانے کے لیے اہل سنت کے ائمہ مساجد کے نام خط لکھے، اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، مولانا مفتی محمد شفیع کاڑوی اور دیگر علماء کرام نے اجتماع کے لیے اپنی مساجد کو پیش کیا تھا۔ انہی کی مساجد میں دعوت اسلامی کے اجتماع منعقد ہوتے رہے، اور اسی طرح ابتدا میں مولانا محمد الیاس قادری کے لیے امیر دعوت اسلامی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر 24 اور 26 نومبر سن 1982 کے بعد دیگر القابات کا اضافہ ہوتا گیا، اور غالباً 2005 یا 2006 میں انہیں دعوت اسلامی کا بانی قرار دینے کا آغاز ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2006 سے پہلے مولانا محمد الیاس عطار قادری کو امیر دعوت اسلامی کہتے تھے۔ 2006 کے بعد مولانا محمد الیاس عطار قادری کو بانی دعوت اسلامی کہا جانے لگا۔